بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کامرس کا چیپٹر 16 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ البتہ میرا ٹارگٹ ہوگا کہ آپ کو میں اردو میڈیم میں ہی پڑھاؤں، جیسا کہ ہم کلاس میں پڑھتے ہیں۔ دیٹ از اباؤٹ سیلز پرموشن۔ پرموشن آپ نے نام تو سنا ہے۔ پرموشن اکثر یہ دیکھتے ہو کہ یار یہ بندہ نا اپنی اس چیز کی بڑی پرموشن کر رہا ہے، یہ نئی چیز ہے، اس کی بڑی پرموشن ہو رہی ہے۔ پرموشن کے لیے ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، دیٹ از ایڈورٹائزمنٹ۔ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر آئی دیکھیں کتنے بزنسز چل رہے ہیں۔ آپ لوگ انٹرنیٹ پہ آتے ہیں، یوٹیوب پہ ہوں، فیس بک پہ ہوں، آفٹر 1 اور 2 منٹ آپ دیکھتے ہیں کسی نہ کسی چیز کی ایڈ آ رہی ہوتی ہے۔ کبھی نیسلے والے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے پاس، کبھی کوئی۔ تو یہ بزنسز جو ہیں یہاں سے ارن کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اشتہار بازی کا تعارف۔ ایڈورٹائزمنٹ کو اردو میں اشتہار بازی کہتے ہیں۔ اس کا تعارف، اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، اس کے فوائد و نقصانات، ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز دیکھیں گے، پھر ہم اس کے سورسز دیکھیں گے کہ ہم کیسے کیسے کر سکتے ہیں، پھر اس کے کچھ ذرائع اقسام، پھر سیلز مین شپ، اس کی اہمیت، اچھے سیلز مین کی خصوصیات ہم دیکھیں گے۔ سیلز مین وہ بندہ ہوتا ہے جو چیزیں آپ کی بیچ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھو، ایک انرجیٹک اچھا سیلز مین ایک اچھا کامیاب کاروبار کو کامیاب بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، جبکہ جو سست ہوتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ ان کو تو 1 ماہ 2 ماہ بعد نکال دیے جاتے ہیں کہ وہ تو اپنی سستی کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں۔ تو میں اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اشتہار بازی یا تشہیر، ایڈورٹائزمنٹ۔ یہاں پہ شروع میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دے رہا ہے، تعارف دے رہا ہے۔ ابتدا میں تشہیر کو اتنی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ صنعتی انقلاب جب آیا تھا، فرینچ ریولوشن، اس کے بعد پیمانے کبیر، ان کے لارج سکیل کے تحت جو ہے وہ پروڈکشن شروع ہو گئی تھی، اور نیو انڈسٹریز قائم ہوئیں، اور اپنی مصنوعات جو پروڈکٹس تھیں ان کی وہ سیل کرنے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کا ٹول استعمال ہوا۔ اشیاء بنا کر فروخت کرنے والے کارخانہ داروں نے صارفین یا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی مصنوعات کی تشہیر کی۔ تو یہی وجہ ہے آج اگر آپ نہانے کے لیے شیمپو یوز کرتے ہیں تو دیکھو کتنی اقسام کے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ موجودہ دور میں کاروباری اداروں کے علاوہ حکومت اور فلاحی تنظیمیں جو کہ ویلفیئر انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو بھی اپنے پیغام کو متعلقہ آبادی کا مطلب ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اشتہار بازی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ روزانہ اس سلسلے میں لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ بے تحاشا یہ کپڑوں کے برانڈ بڑے بڑے، میرا ایک دوست ہے، آپ کو بتایا تھا شاید پہلے بھی، سوشل میڈیا کا کام کر رہا ہے، تو کہتا ہے کہ ہیوی ایکسپینڈیچر ان کے ہوتے ہیں لاکھوں میں۔ تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ آج کے دور میں اشتہار بازی کسی بھی کاروبار کی کامیابی کی ضرورت بن کر رہ گئی ہے۔ تو یہ آپ نے تھوڑا سا اس کا انٹروڈکٹ لکھ لینا ہے، اگر لانگ کویسچن آئے تو اس کی ڈیفینیشن آپ نے لازمی کرنی ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے یہ لاطینی لفظ 2 الفاظ سے اخذ کیا گیا ہے۔ اشتہار بازی، ایڈ اور ورٹو۔ ایڈ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، ٹھیک ہے، اے ڈی ایڈ، اور ورٹو موڑنا، توجہ کرنا، مطلب کہ گاہکوں کی طرف چیز کو، پروڈکٹ کو متوجہ کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کی کوئی سی ایک آپ نے ڈیفینیشن جو ہے یاد کر لینی ہے جو آپ کو آسان لگے، یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو کسی بھی، میں یہ والے کرتا ہوں، امید ہے اسکرین آپ سے شیئر ہو رہی ہے، کسی بھی مخصوص شخص کی خدمات، خیال اور اشیاء کو غیر شخصی ملاقات کے بغیر طریقے سے دوسروں تک پہنچانا اشتہار بازی کہلاتا ہے۔ پھر اشتہار بازی کے فائدے کیا ہیں جناب؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کی سیلز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں، لوگ آپ کے گاہک زیادہ ہو جاتے ہیں۔ فی کس لاگت میں کمی۔ اشتہار بازی جو ہے کاروباری انتظامیہ کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ مال بنا کر فروخت کریں۔ زیادہ مقدار میں جب چیزیں تیار ہوں گی تو کئی طریقوں سے بچتوں کی وجہ سے کم لاگت تیار ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ چیز تیار کر کے رکھ لو، آپ کی سیل ہی نہ ہو تو آپ کو کتنا نقصان ہے، آپ کی چیز بھی مہنگی بن رہی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ ڈیلی، آپ کی سیل اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اسی سے تنخواہیں بھی نکالنی ہے، بلڈنگ کا کرایہ بھی نکالنا ہے، الیکٹریسٹی کے بلز بھی نکالنے ہیں، تو ایڈورٹائزمنٹ کتنا سہارا دے گا آپ کو؟ کتنی، اگر چیزیں آپ کی سیل نہ ہوتی تو سر نقصان ہی نہیں ہونا تھا۔ ایڈورٹائزمنٹ کے 3 آر ہیں، اشتہار بازی کے 3 آر،
ٹھیک ہے، ویسے تو ہم 4 Ps مارکیٹنگ میں پڑھاتے ہیں۔ اشتہار بازی کے ذریعے اشیاء کے متعلق معلومات کو انتہائی مؤثر انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ اشتہار بازی مندرجہ ذیل عوامل میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جیسے کہ پکے گاہکوں کو گاہک بنائے رکھتی ہے، کہ جو آپ کے ایک دفعہ کسٹمر بن گئے ہیں وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتے، اور اگر کوئی چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو پھر سے آپ کو یہ پروڈکٹ اچھی کرتے ہو، امپروومنٹ کرتے ہو، تو پھر سے وہ آپ کی چیز خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو تھرڈ، بے شک اس ایڈورٹائز اشتہار بازی کے 3 R کو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو۔ پھر نئی مصنوعات کا تعارف، اب آپ کے پاس نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ٹیلی ویژن سے، لیکن ٹیلی ویژن بھی لوگ چھوڑ گئے ہیں، اتنی زیادہ نہیں دیکھتے جب سے یہ اسمارٹ فون آیا ہے۔ تو جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو انفرادی طور پر ہر ایک سے رابطہ کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اشتہار بازی کے ذریعے پیش کاروبار کو پورے ملک میں، حتیٰ کہ پوری دنیا میں، آپ نے ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، اسمارٹ فون کے ذریعے بھیج دیتے ہو۔ ابھی آج کل جو ہے دراز 12 کی سیل لگی ہوئی ہے، کتنا کمال کی چیزیں سستی مل رہی ہیں وہاں پر، جو چیز 2000 4000 کی ہے وہ 600 کی وہاں پہ سیل ہو رہی ہے۔ پھر روزگار کے مواقع ملتے ہیں، اشتہار بازی کے باعث بے روزگاری کم ہوتی ہے۔ ابھی اکثر میرے جو کلاس فیلو ہیں وہ گھر بیٹھے ہی جناب سوشل میڈیا کا کام کر رہے ہیں اور لاکھوں روپے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پینٹرز آپ دیکھتے ہو، پینافلیکس جو لگے ہوتے ہیں، ایک تو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے ڈیجیٹل جو موبائلوں پہ، ایک ایڈورٹائزمنٹ جیسے یہ الیکشن آتے ہیں تو دیکھتے ہو کتنے لوگوں کا کاروبار چمک جاتا ہے، ہر جگہ پہ جناب وہ سیاستدانوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، اس سے ڈیزائنر، مصور، خطاط، ان سب کا روزگار منسلک ہے۔ مزید برآں تشہیر کے ذریعے یعنی ریڈیو، ٹی وی، اخبار، رسالے وغیرہ بھی زیادہ تر اشتہار کی آمدنوں پہ منحصر کرتے ہیں۔ اس طرح ان اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کا روزگار بھی ان سے بنتا ہے۔ ان کو تنخواہیں کہاں سے آنی ہیں؟ یہ کاروبار جب اشتہار بازی کراتے ہیں تو آئیں گی نا۔ پھر مارکیٹ کی وسعت کا کیا مطلب ہے کہ آپ پہلے اگر جسٹ بلوال کو ٹارگٹ کر رہے ہو تو آپ سرگودا کو ٹارگٹ کرو گے، پورے پاکستان کو ٹارگٹ کر سکتے ہو، نئی مارکیٹوں میں گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس کے باعث ملکی منڈی میں بیچ کر اگر مال بچ جائے تو غیر ملکی منڈی میں بھی بیچا جاتا ہے۔ اب کنوں دیکھ لو، اس سب اللہ کا شکر ہے کتنی پیداوار ہوئی ہے 2023-24 میں، ٹھیک ہے۔ پھر فروخت میں اضافہ، آپ کی سیلز میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر صارف کی معلومات، صارف کون ہے؟ کنزیومر ہوتے ہو آپ، لوگ ہوتے ہو۔ آج کل اگر آپ کو کوئی چیز خریدنی ہو تو آپ پہلے انٹرنیٹ پہ جاتے ہو، دیکھتے ہو کہ یار اگر میں نے اے سی لینا تو میں یہ لوں، اس برانڈ کا لوں، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے آپ گاہکوں کے استعمال آپ دیکھتے ہو، کمنٹ لوگوں نے کیے ہوتے ہیں کہ یار یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ اچھی ہے، یہ خرید لو، ٹھیک ہے۔ پھر مقابلہ کی حوصلہ افزائی، اب ہر کوئی کمپٹیشن کر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی بیچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، بیچے گا تو اپنا نام اچھا رکھے گا۔ اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ فراڈ لگا گے تو لوگ آپ کو آج کل انٹرنیٹ کی دنیا میں بدنام کر دیں گے کہ بھئی یہ تو فراڈ ہی ہے۔ اشتہار بازی کے باعث مختلف کمپنیوں میں اپنی فروخت میں اضافے کے لیے مقابلہ بڑھتا ہے، جس سے صارف کو یہ فائدہ پہنچتا ہے، اور لوگ جو ہے سستی چیزیں خریدتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز تو میں نے اس کے پاس دیکھی اتنے کی مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہوتا نہیں، کہتے ہیں کہ بھائی میں تو 2 دن پہلے اتنے کی لے گئی تھی جھوٹ بول کے صحیح ہے۔ پھر ساکھ کیا ہوتی ہے؟ گڈ ول ہوتی ہے، آپ کو جو میں نے بتایا تھا۔ اب ہر کاروبار نے اپنی گڈ ول تو برقرار رکھنی ہے تاکہ فروخت میں بھی اضافہ ہو اور لوگ جو ہے اس پہ اعتبار کریں۔ اس کے نتیجے میں اگر کوئی ادارہ کوئی شے بنائے بھی تو اسے متعارف کروانا یا بیچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر غیر ضروری درمیانے طبقے کا اخراج، اس کو آپ بے شک چھوڑ دیں۔ یہ کتنے ہو گئے ہیں ہمارے؟ 9 ہو گئے ہیں، بس 9 کر لو۔ پھر آپ 2-3 آسان ہے، رہن سہن میں تبدیلی اگر آئے تو یہ بھی دیکھ لو۔ آج کل ایڈورٹائزمنٹ آپ گھروں میں لوگ دے جاتے ہیں جہاں وہ فاسٹ فوڈ والے کہ ہمارے خریدو، پکی پکائی روٹیاں، نئی نئی ڈیزائنوں کی نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، سب آپ کو کمفرٹ پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تمام اشیاء کی فروخت اس میں ہوتی ہے، دیکھ لیجیے گا۔ پھر تحقیق ہوتی ہے کہ کیا چیز کس سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اس سے ڈینڈرف، یہ ہیڈ اینڈ شولڈر تو خریدا تھا، اس سے بال گر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سیلز مین، گاہکوں کو سہولت ہوتی ہے کہ ان کے ڈور اسٹیپ پہ ملتا ہے۔ یہ 18 اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ 10 کر لینا، اور 88 کے نقصان کرنے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ معاشی ضیاع ہے بھائی۔ میں خود ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ، اچھے خاصے پیسے چارج ہوتے ہیں، ڈالرز میں چارج ہوتے ہیں، تو یہ پیسہ تو ضائع ہو رہا ہے نا۔
اشتہار بازی کے خلاف سب سے بڑی دلیل ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار اس سے تو جو بڑا نا نقصان ہوتا ہے وسائل کا، پیسے ان کو ہمیں اچھے خاصے دینے پڑتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو انکم بھی تو مل جاتی ہے نا۔ پھر ظاہر سی بات ہے، آپ نے کوئی چیز بنائی ہے 1 لاکھ روپے کی بنی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں آئٹمیں ہیں، تو اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ بھی 50,000 کی کرا دو گے تو پھر تو کاسٹ آف پروڈکشن مہنگی نہ ہوگی، چیز بنانے کا خرچہ ہی زیادہ ہو گیا، آپ کا منافع کم نہیں ہو جائے گا۔ تو فی کس لاگت کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر پیداوار سے فی کس لاگت تو کم ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ساکھ بنا لینے کے بعد کمپنیاں فی کس لاگت کم ہونے کا فائدہ گاہکوں کو نہیں دیتی بلکہ خود کماتی ہیں۔ شروع میں کہتی ہیں کہ بھئی ہم اپنا منافع ہمارا کم ہوا ہے، بعد میں بڑا لوٹتی ہیں یہ لوگوں کو، پھر اجارہ داری بن جاتی ہے۔ جو بڑے بڑے برانڈ ہیں وہ چھوٹے لوگوں کو انی نہیں ہونے دیتے، بعض اوقات بڑے صنعت کار بھاری اشتہار بازی سے چھوٹے تاجروں کو ختم کر کے اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی کی قیمتیں وصول کرتے ہیں۔ پھر غلط بیان ہے، تجارتی ادارے گاہکوں کو متاثر کرنے کے لیے اشتہاروں میں ایسے دعوے بھی کرتے ہیں جو کہ غلط ہوتے ہیں۔ خریدار جب چیز استعمال کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بلیڈ کے اشتہار میں تو کہا گیا تھا کہ 10 شیو چلتا ہے، مگر حقیقت میں تو یہ ایک کے بعد بھی رنگنا شروع ہو گیا۔ صحیح ہے۔ پھر بعض دفعہ لوگ غیر اخلاقی حربے لگاتے ہیں چیزیں بیچنے کے لیے۔ وہ آپ جانتے ہو اکثر صابن والی جو ہیں یہ لکس والے کو دیکھ لو، انتہائی بیہودہ ان کی ہوتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ عورتوں کو لگا لگا کے، ٹھیک ہے۔ پیداکار اپنی اشیاء بیچنے کی غرض سے اشتہارات میں اوریانی اور غیر اخلاقی حرکات کا بھی استعمال کرتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد صرف گاہک کی توجہ حاصل کرنا ہے، اس کے پاس مال بیچنا ہوتا ہے، انسانیت کی خدمت نہیں۔ پھر مصنوعی طلب ہوتی ہے، عارضی طور پہ تو چیز کی طلب بڑھ جاتی ہے لیکن بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ اشتہار بازی کے ذریعے اشیاء کا ذکر بار بار کر کے ذہنی طور پر لوگوں کو اشیاء کی خریداری کے لیے مطمئن کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بچت کی بجائے غیر ضروری اشیاء بھی خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مصنوعی طلب پیدا ہوتی ہے جس سے مہنگائی، افراط زر کہتے ہیں انفلیشن کو، مہنگائی کو، اکنامکس والوں نے آپ کو پڑھایا ہوگا۔ پھر مایوسی بھی ہوتی ہے کہ آپ یہ چیز خرید لیں تو آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے، لوگ مالی طور پہ برابر نہیں ہوتے، کوئی گاڑی خرید رہا ہے تو وہ ہمسایہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یار اس نے تو گاڑی خرید لی ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں، پھر وہ تھوڑا سا نا امورل ایکٹ کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ والدین کے اوپر بچوں کا اکثر لوڈ ہوتا ہے کہ یار میرے فلاں دوست نے اتنا مہنگا موبائل لیپ ٹاپ خریدا ہے۔ پھر غلط استعمال ہوتا ہے اشتہار بازی کے ذریعے لوگوں کی دیواروں پر لکھنا، اکثر آپ لوگ دیکھتے ہو پاکستانیوں کا خاص طور پہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے گھروں پہ، جگہ جگہ اشتہار لگا دینے، لکڑی یا لوہے کے بورڈ لگانا، ٹھیک ہے۔ ایسے اشتہار ایسی جگہ پہ لگانے چاہیے جہاں سے آنے جانے والے کی توجہ ہو، اس لیے بعض اوقات اشتہارات حادثے کا بھی باعث بنتے ہیں۔ پھر صارفین پر بوجھ، اشتہار بازی پہ جتنا پیسہ لگتا ہے پیداکار اس کا تمام بوجھ صارفین پہ ڈالتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ چیز کی مقبولیت بڑھانے کے لیے کمپنیاں کئی نئے حربے لگاتی ہیں، مثلا پیکنگ تبدیل کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اکثر شکل وغیرہ تبدیل کر کے قیمت بھی بڑھا دیتے ہیں، اس طرح صارفین کو جو نئی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں یار ہم بڑے ماڈرن ہیں، مہنگی چیزیں خریدتے ہیں۔ اکثر موٹر سائیکل دیکھ لو جو نئے نئے ماڈل آ رہے ہوتے ہیں، 125 دیکھ لو یا 70 دیکھ لو، کس حد تک جو نئے ماڈل ہیں کتنے قابل ہیں۔ پھر وہ مقابلہ کی حوصلہ شکنی، جیل سازی، 2 نمبری میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس نے نقصان جو ہے میں نے آپ کو 10 تو کرا دی ہیں، 1 2 اور بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، یہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذرائع کون کون سے ہیں میں آپ کو مختصر بتاؤں گا، شارٹ کویسچن یا لانگ کے لیے بھی اگر آئے تو۔ سب سے پہلے تو اخبارات ہیں، نیوز پیپر، اب آج کل کی جنریشن تو نہیں پڑھتی لیکن آپ نے کبھی اتفاق ہوا ہوگا زندگی میں تو دیکھنا اس کے اوپر ہر قسم کی ایڈورٹائزمنٹ آئی ہوئی ہوتی ہے، اخبارات۔ پھر ویکلی میگزینز آتی ہیں، جرنلز آتے ہیں، ریڈیو آپ نے تو کبھی سنا نہیں ہوگا، آج اپنے موبائل میں ہینڈ فری لگاؤ نا تو ریڈیو آن کرو، چینل سرچ کرو، دیکھنا اس میں کوئی نہ کوئی پروگرام لگا ہوگا، بلوال میں تو میرا خیال ہے 104 چلتا ہے۔ پھر ٹیلی ویژن دیکھ لو، سینما دیکھ لو، سکرین سلائڈ دیکھ لو، سائن بورڈ وہ جو سڑکوں کے کنارے نہیں بڑے بڑے لگے ہوتے، پھر پوسٹر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ جو کاغذ کے ہوتے ہیں، کار کارڈز ہیں، وزٹنگ کارڈ بھی ان کو بولتے ہیں، براہ راست ڈاک ہیں، ڈائریکٹریاں، نمونے بانٹنا مین سامپلنگ، آپ سامپل کے طور پہ آپ کو لوگ دے جاتے ہیں چیزیں، جیسا کہ اکثر پروفیسروں کو آپ دیکھتے ہو کتابیں دے جاتے ہیں لوگ، خصوصی تحائف آپ ایک دوسرے کو گفٹ بھیجتے ہو، ٹھیک ہے۔
تو یہ آپ نے ایک دفعہ ان کو ریڈ کر لینا. امید ہے کہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائیں گے. اگر نہ ہوئے تو میرے سے پوچھ لیجیے گا. پھر ترسیل چینلز آف ڈسٹریبیوشن کے کیا ذرائع ہیں. آپ بے شک بریک لے لیں، نیکسٹ دونوں اوپر والے سوالوں کو کور کر لو، یا ایک دفعہ سن لو ویڈیو کو، پھر بعد میں یاد کرتے رہنا. چینل آف ڈسٹریبیوشن سے مطلب ہے کہ آپ چیزوں کو جو پیدا کرنے والے ہیں فیکٹری سے لے کے عام کنزیومر تک کیسے پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ترسیل کے ذرائع سے مراد وہ راستہ ہے جس کے ذریعے اشیاء جو ہیں وہ پیدا کار مینوفیکچرر سے کنزیومر تک پہنچتی ہیں، یا وہ راستہ جو اشیاء کو منڈی یا بازار تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کی آپ نے جسٹ ڈیفینیشن کرنی ہے. ترسیل کے ذرائع آزاد کاروباری اداروں کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو اشیاء اور خدمات کو استعمال کے لیے صارفین تک پہنچاتے ہیں. تو بس میں آپ کو تھوڑا سا اس کو شارٹ ہی کراؤں گا، اتنا بڑا نہیں کرنا. اس کے کچھ اقسام ہے، جیسا کہ پیدا کار جو چیزیں پیدا کر رہا ہے فیکٹری والا، اس سے تھوک فروش. تھوک فروش کون ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا ہول سیلر، جو بڑی بڑی چیزیں بڑی مقدار میں خریدتا ہے اور آگے وہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے نا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیدا کار ہے وہ تھوک فروشوں کو، ہول سیلرز کو زیادہ مقدار میں چیزیں بیچتے ہیں، یہ پھر اس کو ریٹیلر کو بیچتے ہیں. اور ریٹیلر جو آپ کی دکانوں میں جیسا کہ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے چینی کپڑا وغیرہ، اس میں بعض دفعہ جو ہول ہے نا مینوفیکچرر پیدا کار، وہ ڈائریکٹ ہی پرچون فروشوں سے رابطہ کر لیتا ہے. اس لیے رابطہ کرتا ہے کہ درمیان میں جو تھوک فروش والے ہیں ان کو کمیشن نہ دینی پڑے. ٹھیک ہے. پھر پیدا کار سے بھی آپ لے سکتے ہیں، بعض دفعہ مینوفیکچرر سے بھی آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل یہ جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اسمارٹ فون، اس کے ذریعے آپ براہ راست کمپنیوں سے بھی منگوا سکتے ہیں. سیمنٹ وغیرہ لوگ منگواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 میتھڈ آپ نے یاد رکھنے ہیں. تو باقی چوتھے پانچویں کو چھوڑ دیں، کوئی نہیں ضرورت. یہ بس آپ نے سمجھ لینا ہے، ادھر سے پتہ چل جائے گا. سب سے پہلے نمبر پہ پیدا کار ہے، سب سے پہلے یہ کانسٹینٹ ہے، فکس ہے، یہ ہر ایک میں رہے گا کیونکہ چیزیں اس نے پیدا کرنی ہے. اور پہلا فکس رہے گا اور آخری صارف فکس رہے گا ہر ایک میں. ٹھیک ہے. ایک 2 3 4 5 6، پہلا پیدا کار، آخری صارف، یہ سب میں ایک جیسا ہے. اب پیدا کار پہلا اگر تھوک فروش وہ بڑے ڈیلروں کو دیتا ہے، وہ چھوٹے ڈیلروں کو، پرچون والوں کو، پھر یہ صارف تک پہنچتی ہے. ہو سکتا ہے. پھر کیا ہے کہ پیدا کار اگر ہے وہ چھوٹے دکانداروں کو، پرچون والوں کو، ریٹیلر کو دیتا ہے، ریٹیلر آگے سے آپ کو دیتے ہیں، یا پھر پیدا کار سیدھا آپ کو صارف کو دے دیتے ہیں. پھر چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ پیدا کار. پھر ایجنٹ آتا ہے، ایجنٹ کے بعد آپ کا بالکل یہ پہلے والا تھوک فروش، پرچون اور صارف. پانچویں نمبر پہ کیا ہے؟ پیدا کار ہے. پھر وہ اپنی پرچون کی دکان پر ہے، اس کی اپنی ہو سکتا ہے پرچون کی دکان ہو اور آگے صارف ہو، جیسا کہ یہ گورمے وغیرہ ہے، گورمے خود ہی بناتا ہے اور اپنی اس نے برانچیں کھولی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ پیدا کار ہو، ایجنٹ ہو، یا پرچون فروش اور صارف. اچھا یاد رکھنا کہ پہلا اور دوسرا یاد ہو گیا نا. تو پیدا کار کے بعد آپ نے ایجنٹ لگا دینا ہے، تو آپ کا پوائنٹ نمبر 4 اور پوائنٹ نمبر 6 بن جائے گا. ٹھیک ہے. رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آتا ہے کہ سیلز مین کی خصوصیات. سیلز مین سے مراد اشیاء کو فروخت کرنے کا فن ہے. آپ چیزوں کو کیسے بیچتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ جناب آپ دیکھیں، اب مارکیٹنگ آپ کا ایک پروفیشن ہوگا ان فیوچر. جب آپ کریں گے نا بی ایس وغیرہ، تو آپ کی ایک اسپیشلائزیشن میں مارکیٹنگ کا آپشن بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. میں وائی فائی بند کر دوں، میسیجز آ رہے ہیں. تو آپ جتنا اچھا مارکیٹر بنیں گے اتنے کامیاب انسان بھی بنیں گے. جسٹ لرن ہاؤ ٹو پریزنٹ تھنگس. چیزوں کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے جو گنجا ہے نا اس کو کنگھی بیچنی ہے. ٹھیک ہے. تو مارکیٹنگ اس کا نام ہے. اتنی آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، اپنی کمیونیکیشن سکلز امپروو کرنی ہے. اب دیکھو ہر ایک ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک اپنی ایفرٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جتنی ایفرٹ کرے گا اتنا ہی جیتے گا. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو سیلز مین ہے اس میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں. اچھا، سیلز مین شپ کی اہمیت جو ہے مندرجہ ذیل نکات کی بدولت واضح کی جا سکتی ہے. اوپر وہی انٹروڈکشن ہے. ٹھیک ہے. اسٹارٹ والا، جیسا کہ طلب میں اضافہ، جب چیزوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا تو تب بھی آپ سیلز مین رکھو گے نا کہ بھئی یہ چیزیں ہماری بیچو.
سیلز مین شپ کی بدولت چیز کی طلب وجود میں آتی ہے، نتیجے کے طور پہ پیمانہ پیدائشی وسیع ہوتا ہے، چیزیں زیادہ پروڈیوس ہوتی ہیں۔ جب آپ کی چیزیں بیچنے والے ہی کوئی نہ ہو تو آپ نے بنا کے کیا کرنی ہے؟ پھر مالی خوشحالی، اب جب چیزیں بکیں گی تو کمپنی کو پروفٹ ہوگا، کمپنی بھی پروفٹ میں جائے گی، چیزیں زیادہ وہ پروڈکشن بھی زیادہ کرے گی، فروخت میں اضافہ، اس کی سیلز میں اضافہ ہوگا، اس کا پروفٹ میں بھی اضافہ ہو رہا، لوگوں کے جو ہے لیونگ سٹینڈرڈ میں بھی بہتری آئے گی، گاہکوں سے رابطہ ہوگا آپ کا، افراد کی رہنمائی کریں گے، آپ کا ایک اچھا مستقبل بن سکتا ہے آپ کی کمپنی کا، ٹھیک ہے۔ اور کاروباری خوبیاں، پھر اچھے سیلز مین کی خوبیاں کیا ہیں؟ یہ یار آپ وہی سوال کر لینا کہ اچھے کاروباری آدمی کی جو خوبیاں ہونی چاہیے نا، وہ جو آپ کو میں نے کروایا تھا سیکنڈ چیپٹر میں، اچھے کاروباری آدمی کی، بزنس مین کی خوبیاں یہ اس کے ساتھ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ منصوبہ اور تنظیم کی قابلیت بے شک آپ وہی کر لینا، پرکشش شخصیت ہو، خوش لباس ہو، ٹھیک ہے، خوش گفتار ہو، اچھی گپیں لگاتا ہو آپ لوگوں کی طرح، با اخلاق ہو، ٹھیک ہے، ذہین ہو، وسیع تر معلومات بھی ہو، اس کے پاس اچھی یادداشت بھی ہو، فروخت کرنے کا ہنر، وفادار بھی ہو، دور اندیش ہو، بس یہ وہی کر لینا آپ لوگ، ٹھیک ہے، محنتی بھی ہو۔ چیپٹر ہمارا اینڈ ہو رہا ہے، آپ اس کے شارٹ کویسچن دیکھیں تو اشتہار بازی کی ارتقاء کے بارے میں وہی صنعتی انقلاب والی چیز آپ نے لکھ دینی ہے۔ مارکیٹنگ کی تعریف کریں، یہ آپ کو میں نے کروا دی ہے۔ اشتہار بازی، اچھا مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ بازار کاری منافع کے حصول کے لیے گاہک کی ضرورت کی شناخت کرنے، اس کے لیے پیش بندی کرنے، فورکاسٹ کرنا اور اس کی ضرورت کی تکمیل کرنے کا منظم طریقہ ہے۔ ویسے تو ایک عام بندے سے پوچھے مارکیٹنگ کیا ہے، وہ اس کے کبھی چیزیں بیچنے کا ہنر ہے، لیکن مارکیٹنگ ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مارکیٹنگ سیلنگ جو ہے جسٹ ایک اس کا پارٹ ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گاہک کی ضرورت کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اسے کیا چاہیے، منصوبہ بندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لمبی چیزیں ہیں، بس آپ اس کی تعریف دیکھ لیجیے گا، پھر اشتہار بازی کی تعریف آپ نے دیکھ لینی ہے، 3 مقاصد دیکھنے ہیں، ذرائع کون سے ہیں، ترسیل کے ذرائع کون سے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اقسام اور ذرائع میں ڈفرینس رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اشتہار بازی کے فوائد، نقصانات ہم نے کر لیے ہیں، سیلز مین کی اہمیت، اس کی خوبیاں، اشتہار بازی کس طرح پیداواری لاگت کو کم کرتی، جب چیزیں آپ کی زیادہ سیل ہوں گی منافع زیادہ آئے گا، چیزیں پھر آپ زیادہ بناؤ گے، پھر بیچو گے، جس سے کاسٹ آف پروڈکشن کم آئے گی، تو کیا روزگار میں اضافہ کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے جی، ٹھیک ہے جناب، آپ کا یہ چیپٹر ختم ہوا، تھینک یو، اللہ حافظ۔